پوچھا گیا کہ آپ بتائیں عبداللہ بن مبارک کو، بہت بڑے شیخ ہیں، آپ توبہ کیسے کی؟ کہا توبہ مجھے ایک جوان کرا گیا ہے، غلام کا۔ وہ کیسے؟ کہا غلام میں خرید کے لے کے آیا، جب میرے پاس وہ آیا تو میں نے غلام کو کہا غلام نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو گے وہ نام میرا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے جب وہ اپنی بہت بڑے امام بنے، بعد میں حدیثیں لکھی، اور انہوں نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو اپنے تعارف میں یہی بات پہلے لکھتے، مقدمے کے اندر آپ خود اس بات کو لکھتے کیا کہ غلام لے کر آیا، میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا جو اس نام سے پکارو گے اور جو آپ کو پسند ہے وہ میرا نام ہو جائے گا۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جی جو آپ کھلاؤ گے ہم وہی کھا لیں گے۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ کہاں رہو گے؟ ہوادار زیادہ ہو یا ہوادار کم ہو، ٹھنڈک زیادہ ہو یا گرمی تپش زیادہ ہو، کس جگہ پہ رہو گے؟ کہا جی جہاں آپ رکھو گے ہم ادھر رہ جائیں گے۔ اسی وقت عبداللہ بن مبارک کہتے میں دنیا دار تھا، میرے اندر دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، میں گیا اور جا کر سجدے میں گر گیا، ایک غلام خرید کے لایا ہوں، اب وہ میں اس کا آقا ہوں، اور وہ میرے آگے یہ کہتا ہے میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جو کھلاؤ گے کھاؤں گا، جس نام سے پکارو گے میرا وہی نام ہو جائے گا، جہاں رکھو گے میں وہیں رہ جاؤں گا۔ اب میں اپنے مالک جو حقیقی مالک ہے اس کو چھوڑے پھرتا ہوں، اپنی مرضیاں کرتا ہوں، اپنے انداز کرتا ہوں، اپنے نام اور القاب رکھتا ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ مجھ سے تو یہ غلام بھی زیادہ تابعدار ہے، اگر میں اس مالک کا تابعدار ہو جاؤں وہ کتنا مجھے نوازے گا۔ آپ فرماتے میری توبہ کی وجہ وہی بندہ بنا، وہ غلام بنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ ساتھی جن کو ہم نے یہ دعا سکھائی ہوئی ہے ان کے لیے تو بہت سمجھ آ جائے گی ان کو اچھی طرح، دوسروں کو بھی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد اور ذکر کے بعد اس دعا نے مجھے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ہم دعا نماز پڑھ کے دعا کیا مانگتے ہیں ساتھی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فلاں بھی کر دے، فلاں دیکھو میں تیری نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، میں تیری خیرات کر کے بیٹھا ہوں، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ عطا کر، مجھے وہ عطا کر، یہ چیز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے بہت بڑی بات اور یہ دعا لکھی، اور میرے شیخ نے ہمیں سکھائی، ہم نے ساتھیوں کو سکھائی ہوئی۔ الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبی آتنی محبت ذاتی کا و معرفت صفات۔ جب نماز پڑھیں، ذکر کریں، نفی اثبات کریں تو بعد میں کیا کہیں؟ الہی انت مقصودی، اللہ ہم نے جو ذکر اذکار و عبادت کی ہے نا، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، بس تو ہمارا مقصد ہے۔ وردا کا مطلوبی، تیری رضا کے ہم طلبگار ہیں۔ آتنی محبت ذاتی کا، ہمیں صرف اپنی ذات کی محبت سے سرفراز فرما دے۔ وہ معرفت صفاتک، اور اپنی صفات کی معرفت اور پہچان عطا فرما دے۔ وہ کھڑا تھا تو ایک بزرگ 14 سال اس نے حج کیے، مالک بن دینار کہتے میں نے بھی ساتھ، میں اس کو جانتا تھا، اس کی آواز آتی فلاں بن فلاں تیری توبہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ 14 سال جب گزر گئے نا، میں آگے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جا کے اس بندے کو کہا تیرا نام یہی ہے؟ کہا تیرے باپ کا نام بھی یہی؟ کہا تیرا نام تیرے باپ کا نام یہ ہے، اور پھر 14 سال ہو گئے میں حج پہ آتا ہوں، ہر سال حج مکمل ہونے کے بعد یہی آواز آتی ہے فلاں بن فلاں کا حج قبول نہیں، تو پھر کیوں آتا ہے؟ وہ حضرت صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک بن دینار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا حضرت صاحب یہ تو 14 سال ہو گئے ہیں نا، اگر مجھے اللہ 1000 سال زندگی دے اور 1000 سال مجھے توفیق بھی دے کہ میں حج پر آؤں، میں آتا رہوں گا، حج کرتا رہوں گا، اگر وہ یہ فرماتا ہے حج قبول نہیں ہے، یہ اس کا مالک کا کام ہے، کرے یا نہ کرے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کی تابعداری کرتا جائے، بندے کا کام اس کی تابعداری کرنا ہے، بس
وہ کرے یا نہ کرے. آواز آئی اسی وقت, تیرے پہلے حج بھی قبول ہیں, تیرے صدقے سب کے حج بھی قبول ہیں.